امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے ایک چرچ میں واقع یہ دفتر اسٹریٹ سینس نامی اخبار کا ہے۔ اس اخبار میں ان لوگوں کے خیالات اور مسائل کو بیان کیا جاتا ہے جو سڑکوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مہینے میں 2 بار بدھ کے روز شائع ہونے والے اس اخبار میں بے گھر افراد کے حوالے سے تازہ ترین خبریں اور ان کے اپنے مضامین شامل ہوتے ہیں۔ ہر ایڈیشن کی تقریباً 14,000 کاپیاں شائع ہوتی ہیں، جن میں سے 10,000 اخبارات فروخت ہو جاتے ہیں۔ اس میں لکھنے والے کسی بھی مصنف کو پیسے نہیں ملتے، بلکہ اس کے پہلے 2 صفحوں پر اس اخبار میں کام کرنے والے اور رضاکاروں کے مضامین ہوتے ہیں، جبکہ باقی 2 صفحات پر بے گھر افراد کے اپنے لکھے ہوئے مضامین شائع ہوتے ہیں۔ اس اخبار کے لیے کام کرنے والے صرف 2 ملازمین کو تنخواہ ملتی ہے۔ میری آٹو اس اخبار کی ایڈیٹر ہیں۔ وہ اس سے پہلے واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار کے لیے کام کر چکی ہیں۔ کچھ لوگ تو ابھی بے گھر ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی۔ میری کا کہنا ہے کہ بے گھر افراد ذہنی امراض کی وجہ سے کسی شیلٹر میں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ نہیں پاتے۔ ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور کچھ ان کے قریب نہیں آ پاتے۔ میری کا کہنا تھا کہ وہ بے گھر افراد کو اس اخبار کے لیے لکھنے کی تربیت دیتی ہیں اور اس تربیت کے بعد وہ اخبارات بیچتے بھی ہیں۔ لیسا گلیپسی اخبار کی مینیجنگ ایڈیٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ سینس بے گھر افراد کی زندگی میں وہ کردار ادا کرتا ہے جو میڈیا نہیں کر رہا۔ ہمارا میڈیا بے گھر افراد اور غربت کے مسائل کو اس وقت تک بیان نہیں کرتا جب تک کوئی بڑی بات نہ ہو، کوئی بے گھر ہلاک ہو جائے یا اس حوالے سے کوئی ریلی نہ ہو۔ ویڈا سمپسنز 4 سال سے یہ اخبار بیچ رہی ہیں۔ کچھ لوگ ان سے روزانہ اخبار خریدتے ہیں اور ان کی آواز پہچانتے ہیں۔ وہ بھی پہلے بے گھر تھیں، لیکن اس اخبار کو بیچنے کے بعد انہیں اپنے لیے ایک چھت میسر ہے۔ اگرچہ ناقدین اس اخبار کو بے گھر افراد کے لیے بے گھر رہنے کا ایک بہانہ کہتے ہیں، لیکن ان بے گھروں کا کہنا ہے کہ اس اخبار کو بیچنے سے ان کے مسائل لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں۔ مہرناز سمینی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔